مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لان اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی 23 نشستوں میں الیکشن کروانے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق قومی اسمبلی کی 6، پنجاب اسمبلی کی 12، خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی کی 2 جبکہ سندھ اسمبلی کی 1 نشست پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ شیڈول کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 16 سے 18 مارچ تک جمع کروائے گئے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 21 مارچ کو ہوئی۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 25 مارچ تک جمع کروائی گئی اور الیکشن شیڈول کے مطابق الیکشن ٹریبونل نے 28 مارچ تک ان تمام اپیلوں کو نپٹا دیا۔ حتمی امیدواروں کی فہرست 29 مارچ کو آویزہ کی گئی۔ انتخابی نشان 23 مارچ کو سبمٹ کیے گئے اور شیڈول کے مطابق 21 اپریل کو الیکشن ہونے جانے تھے اور جو کہ انشاءاللہ کل الیکشن ہوں گے۔ لیکن ایک خبر جو کل آئی ہے، پی ٹی اے کی ابھی میسج آیا ہے کہ جناب میرا خیال نیٹ اور تمام موبائل سروسز بند ہو گئے اور وہی کام دہرانے کی کوشش جو ہے یہ فسطائی طاقتیں کرنے جا رہی ہیں، جنہوں نے 8 فروری کو کیا تھا، جس میں عوام کا مینڈیٹ بھرپور طریقے سے چرا کر ان تمام چوروں لٹیروں کو صوبائی اسمبلیوں میں بھی جتوایا فارم 47 کے ذریعے، جو کہ فارم 45 میں ہار چکے تھے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کی نشستوں میں انہوں نے حال کیا 8 فروری کو۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ روٹین یہ دہرائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکر سپورٹرز ہیں کل ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اور نہ صرف وہ شام تک پولنگ اسٹیشنز تک ووٹ کاسٹ کروائیں گے اپنے تمام دوستوں، یاروں، رشتہ داروں کو، بلکہ فارم 45 لینے کے بعد اس کو ریکارڈ کے بعد پہنچیں گے بھرپور تعداد میں تمام اپنے کنسرن آر آفس میں اور اپنے امیدوار کے ساتھ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ وہ مقابلہ کریں گے۔ آر آفس میں ان کا رائٹ ہے جانے کا، اور وہ جائیں گے اور اپنا فارم 47 اکارڈنگ ٹو فارم 45 رزلٹ وہ حاصل کریں گے۔ اس میں جو مین ایک اور جو کل سامنے آئی ہے، اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں اپنے تمام ووٹروں اور سپورٹروں کے لیے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر باجوڑ کے معاملات پہ بھی آؤں گا کہ کل کیا ہوا۔ کل ہونے والے ضمنی الیکشن میں آپ نے نہ صرف ووٹ ڈلوانے ہیں بلکہ ووٹ پر پیرا بھی دینا ہے۔ ووٹ ڈلوا کر تب تک پولنگ اسٹیشن پر رہے جب تک پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 نہ مل جائے۔ اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر پہنچے، اور جب تک ہمارے امیدواروں کو فارم 47 نہ ملے تب تک گھر نہیں آنا۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے جو کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اور کل جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جب عوام کو میں سمجھتا ہوں ہر خاص و عام کو اس چیز کا پتہ لگ چکا ہے کہ پاکستان کو چند فسطائی طاقتوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، جس کو میں امریکی ایجنٹس کہتا ہوں، اور امریکی ایجنٹس جو ہیں اپنے اسٹوجز جو کہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی انہوں نے داخل کر دیے ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور قومی اسمبلیوں میں بھی فارم 47 کے ذریعے داخل کر دیے اور حکومتیں قائم کر لی، اور اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان میں ماشاءاللہ پلس ہے، سب کو معلوم ہے انہوں نے جو کیا۔ اب یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جس طرح 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایکسپوز کیا، اس طرح کئی طاقتوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اور اسی طرح کل ماشاءاللہ ریٹرننگ آفیسر جو کہ باجوڑ NA 48 کے تھے انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا۔ وہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ آج باجوڑ میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر حضرت اللہ کو نور جہاں کے 4 پتروں نے بری طرح تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ حضرت اللہ نے زخمی حالت میں بھی نام لے کر چاروں ISI کے افسران کے اس عمل کے بارے میں اپنے افسران کو آفیشیل خط کے ذریعے تمام واقعے سے آگاہ کر دیا۔ عمران خان کو روکنے کے لیے جس جنگلی درندے کو انسانوں کی بستی پر چھوڑا گیا ہے وہ مکمل طور پر بے قابو ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو مین جو ان کو لیٹر بھیجا ہے انہوں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو، وہ کافی لمبا ہے، لیکن کرکس یہ ہے کہ انہوں نے 4 جو ISI کے لوگ تھے وہ آئے جو کہ انڈر کور
نیم کے ساتھ آئے تھے وہ سارا نام لکھا، جس میں احمد، شیر زمان، ذیشان اور عبداللہ تھے۔ اور آخری میں جو میں نوٹ اس میں کہوں گا وہی پڑھنا چاہوں گا، زیادہ انہوں نے ساری ڈیٹیل لکھ دی، کیا آیا، کس طرح انہوں نے غیر قانونی کام کیا، انہوں نے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مارا پیٹا اور پھر مار پیٹ کے بھاگ گئے۔ اس میں جو آخری ہے اس میں as protest against the incident, all staff of the district administration, including office of the deputy commissioner, the undersigned ADC, assistant commissioners, all additional assistant commissioners and Tehsildar, Naib Tehsildar have closed their offices. Moreover, the offices of the district administration deputed for rain damages collection have left teams and their duties and returned to DC office. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے حالات جو ہیں بڑے ہی ڈیفرنٹ ہیں، اور جو انہوں نے بہاول نگر میں گل کھلائے ہیں، جس طرح سے غنڈہ گردی بدماشی کی ہے، میں اوائڈ کر رہا تھا انشاءاللہ میں کل پرسوں اس بہاول نگر والے واقعے میں بھی کا ذکر کروں گا، جس میں انہوں نے کھلا بدماشی کر کے آئین کو ہاتھ میں لیا، قانون کو ہاتھ میں لیا اور بدماشی کرتے ہوئے پنجاب پولیس کو مارا پیٹا، جس کے خلاف نہ کوئی سسپینڈ ہوا، نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی، بلکہ الٹا آج ہی بے وقوف ہمارا کہ پنجاب کا جو سو کالڈ بدقسمتی سے بغیرت قسم کا جو ہے آئی جی اس وقت ڈپیوٹ ہے، اس نے جو بغیرتی کی ہے پنجاب پولیس کے ساتھ وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، بلکہ خود معافی مانگی، دوسروں سے منگوائی اور کہہ رہا ہے کہ ہم قصوروار تھے۔ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ جو ہو رہا ہے، اور اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ میں بہاول نگر کے ویری سون اس پہ کروں گا۔ اور جو باجوڑ کے معاملات میں ایک اور دوست نے مجھے ایک چیز بھیجی ہے کہ مالا کنڈ میں دہشت گردی کی لہر خلاف مراد سعید، گل ظفر اور جنید اکبر خان نے کھل کر کمپنی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس لیے 9 مئی کے بعد ان تینوں کو خصوصی نشانے پر رکھا گیا۔ ان تینوں پر بدترین فسطائیت بپا کی گئی۔ گل ظفر آج تک کمپنی کے خلاف ہر فورم پر کھل کر اور دو ٹوک بات کرتا ہے۔ اس پہ مستداد یہ کہ 28 مخصوص نشستیں بھی اس کی جیت کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کیا گیا ہے۔ پارٹی کے اندر اور باہر تمام ٹاؤٹ کو گل ظفر پہ کھلا چھوڑا گیا ہے۔ اس سے بھی کام نہیں ہوا تو آج بالکل ننگا ہو کر اے ڈی سی آفس پہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ بس ایک ہدف ہے، کسی طرح گل ظفر کو روکنا ہے۔ ہم سب کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ گل ظفر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ گل ظفر کی جیت سب کی جیت ہے۔ یہ گل ظفر وہ ہیں جنہوں نے NA58 سے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور تمام زور ہے کوہاٹ کا اور یہ باجوڑ پہ کمپنی بہادر نے کیا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی آئین اور قانون کی اور جمہوریت کی جنگ وہ ضرور لڑیں گے اور جیتیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوست نے بھی 18 نشستوں کے حوالے سے مجھے ایک پوسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسے ضرور پڑھیے گا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ 18 نشستوں میں سے 3 نشستوں پر جنرل الیکشن کا ملتوی ہونے جا رہا ہے۔ باجوڑ کی قومی اور صوبائی دونوں، کوہاٹ کی صوبائی اسمبلی نشست۔ باجوڑ کی قومی نشست جیتنے پہ ہمیں تمام 28 مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل ہو جائیں گی، جبکہ باجوڑ کی صوبائی PK 22 اور کوہاٹ کے صوبائی PK 91 سے کوئی ایک جیتنے پہ بھی خیبر پختونخوا کی تمام مخصوص نشستیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ پختونخوا کی نشستوں پہ جتنا زور PDM اور خفیہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ PTI کو مخصوص نشستیں ملنے سے ان کی جان نکل رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد گیم ان کے ہاتھ سے مکمل نکل جائے گا۔ لہذا تمام اتفاق کے ذریعے اپنے کامریڈ کے ساتھ کوئی اختلاف بنائے بغیر آگے بڑھنے اور اپنا ہدف حاصل کیجیے۔ جو بھی اندرونی مسائل ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، ان کو ہم گھر پہ ہی دیکھ لیں گے۔ چند پوسٹیں جو سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اس موجودہ حالات کے حوالے سے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ کسی دوست نے بھیجا ہے، سارے ڈرامے کر کے دیکھ لیے، گل ظفر قابو نہیں آیا، بالآخر کمپنی بنفس نفیس میدان میں اتر گئی ہے، نشستیں کھانے نہیں دیں گے، یہ ان کی قرارداد ہے۔ ہم نے ایک مشرف کا ماشاءاللہ دیکھا ہے اور وہ اس صورتحال سے 1000 گنا بہتر تھا۔ یہ تو کم جونگ والا کام شروع ہو گیا جو کہ نارتھ کوریا کا صدر ہے اور ڈکٹیٹر ہے۔ یہ شتر بے مہار بن چکے ہیں، کوئی محکمہ ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جو انہوں نے روندا نہ ہو۔ سارے ڈرامے کر کے دیکھ لیے، گل ظفر قابو میں نہیں آ رہا۔
गंडापुर डट गया, बाजोड़ वाकया पे सूबाई हुकूमत का एक्शन। और मैं FIR भी सुना है, जो पुलिस वाले नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ वज़ीर आला ने दिया है, और वज़ीर आला और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बाजोड़ वो इस बात पे डट गई है। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के तहसीन के काबिल हैं और उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। पख्तूनख्वा के एक फर्द को अपने सिविल इंतजामिया के साथ खड़ा होना होगा। आज हम इनके साथ खड़े होंगे तो ये सारा निज़ाम दुरुस्त होगा। आज हमने इनको अकेला छोड़ दिया तो कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। बाजोड़ और कोहाट पे एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है ताकि PTI की मखसूस नशिस्तों से रोका जाए। इसके अलावा एक और वाकया जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था with regard to interference in judicial affairs by the ISI agents, वो बड़ी चीज़ें और डेवलप हुई जिसमें आवाम ने रिजेंटमेंट शो की, जिसकी वजह से जो कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहते थे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत, वो उनको नाकामी हुई। तसद्दुक़ जिलानी जो उनको चेहरा दिखाया, आईना दिखाया, वो सबके सामने है। उसके बाद मजबूर हो गया ये फ़ाइज़ ईसा साहब, जो मजबूर हो गए कि वो सुमोटो नोटिस ले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सुमोटो नोटिस लिया मजबूर होकर, वो भी सबके सामने है। और जो बेंच बनाया वो भी गलत बनाया है, जिस पे इस वक्त तमाम तबके, चाहे वो वकला हो, चाहे साफ़ी तबका हो या स्कॉलर तबका हो या आवाम हो, ये सब यही कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बुलाएं। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है जिस पे फुल कोर्ट ही इसको डिसाइड करनी चाहिए। उस हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई है जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हुई है, जिसमें एक दोस्त ने बताया कि बिल्ली के घंटे में घंटी बांधना कोई अकेले का काम थोड़ी है। यह खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 6 जजों के खत के मामले में अदालत आलिया समेत मकामी अदालतों के जजों से तजावीज़ तलब कर ली। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस तजावीज़ देंगे। इसके अलावा जो लोअर जुडिशरी है उसमें वो जजेस, सिविल जजेस हैं या सेशन एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, सारे अपनी अपनी तजावीज़ देंगे कि हम किस तरह से इसको बेहतर जुडिशल निज़ाम को कर सकते हैं और जो दबाव इंटरफेरेंस होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई। उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दफ्तर ने तमाम जजों से पीर तक तजावीज़ मांग ली हैं। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वेस्ट से भी तजावीज़ तलब कर ली हैं और पीर तक तमाम जजों को तजावीज़ भिजवाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद बताया गया है कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कापी भी भिजवाई गई है, जबकि जजों की तजावीज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला किया जाएगा। ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से अदालती उमूर पर एजेंसियों के दबाव के हवाले से लिखे गए खत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने तमाम हाई कोर्ट और बार से तजावीज़ मांगी थी। एक दोस्त ने एक शेयर किया है पोस्ट, वो पढ़ता हूँ। जजेस इनके खिलाफ इंसाफ मांग रहे हैं, पुलिस इनके खिलाफ सिक्योरिटी मांग रही है, ब्यूरोक्रेसी इनसे अमान मांग रही है। ये है कौन लोग जो पूरे निज़ाम पे जूतों समेत चढ़ गए हैं। इसके अलावा मियाँ आबाद फारूक के हवाले से सबको मालूम है, एक पाकिस्तान का हीरो, वतन का बेटा, जिसने तमाम तकालीफ सह कर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। और कल की खबर है कि हसन न्याजी साहब और मियाँ आबाद फारूक को जो मिलिट्री के ज़ेर तहवील थे उनको अपनी जगह से गायब कर दिया गया है। उनकी फैमिली वाले मिलने भी गए हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा। तो मुख्तलिफ खबरें आम हैं इस वक्त। लेट्स सी अभी क्या पोजीशन है। कुछ लोगों ने कहा है कि खुदा न खास्ता मगर मैं कत्ल भी कर दिया गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस हद तक वो जाएंगे, वरना शायद सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाएगी। और कुछ ने कहा है कि जनाब उससे तशद्दुद किया हो इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल अभी कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन मियाँ आबाद फारूक के बारे में एक तहरीर, इस शख्स को जब अगवा किया गया तो इसका मासूम कमसिन बेटा अमार फारूक अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका और अपने ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। लेकिन मियाँ आबाद फारूक तब भी ना टूटा। इसको कहा गया कि तुम्हारा बेटा ज़िंदगी मौत की कशमकश में है, इमरान खान को छोड़ दो, तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन मियाँ आबाद फारूक ने इनकार कर दिया। इसको कहा गया कि तुम्हारा बेटा फौत हो चुका है, छोड़ दो, इमरान खान तुम्हें रिहा कर देंगे आखिरी दीदार के लिए, लेकिन मियाँ आबाद फारूक ने इनकार कर दिया।
اس کو کہا گیا کہ تمہیں ہتھکڑیوں میں جکڑ کر اپنے بیٹے کے جنازے پر لے جائیں گے۔ اس پر بھی میاں آباد فاروق نے نہ ٹوٹا۔ اس شخص کے بھائی میاں شہزاد فاروق کو اغوا کیا گیا، لیکن میاں آباد فاروق نہ ٹوٹا۔ میاں آباد فاروق تقریباً 8 ماہ سے فوج کی غیر آئینی حراست میں ہے، مگر یہ شخص نہ ٹوٹا۔ فوج نے اس پر اتنے بدترین مظالم ڈھائے کہ اس نے ایک بار جیل میں خودکشی تک کی کوشش کی، مگر عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں ہرگز خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پروپیگنڈا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو یہ خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے عوام اس کے بالکل دھوکے میں مت آئیں، اور نہ اس نے خود، وہ بہادر ہے، طاقتور آدمی ہے، ذہنی طور پہ کبھی بھی ایسا شخص خودکشی نہیں کر سکتا۔ وہ پہاڑ غم کے دیکھ چکا ہے، وہ ہرگز نہیں کرے گا یہ سب چیزیں، اور یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ آج میاں عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق نے کہا ہے کہ میرے بھائی میاں عباد فاروق کو فوج کی کسٹڈی میں قتل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں 1 ماہ سے زائد عرصے سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی سیاست، اپنا سب کچھ عمران خان پر قربان کر کے بیٹھے ہیں میرے صوبہ پنجاب کے شہزادے۔ یہ ایک پاکستان پی ٹی آئی کے سپورٹر احمد نے یہ تحریر بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ کا جو چل رہا ہے، ٹرائل چل رہا ہے جیل میں، سب کو معلوم ہے کہ وہ جیل ٹرائل بالکل منصفانہ نہیں ہے، آزادانہ نہیں ہے، نہ جوڈیشل وہ پروسیڈنگ جو اکارڈنگ ٹو CRPC وہ ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں جج بیچارہ اتنا مجبور ہے، اور عمران خان صاحب کو جو فرما رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ جناب سماعت کے دوران پریس کانفرنس سے گریس کرے، جج کہہ رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اس کے جواب یہی دیا ہے کہ میرے نام سے باہر کوئی غلط بیان دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صحافیوں سے بات کرتا ہوں، اور بات کرنی بھی چاہیے، ان کا رائٹ ہے۔ یہ بات تو پکی ہو گئی، خان کے نام پر غلط بیان دیا جاتا ہے، اب خان کو صحافیوں سے بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، چاہتے ہو کہ خان صاحب باہر آئیں، ان کو دیکھنا ہو تو باہر آپ کو نکلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں جو نیکسٹ ویلاگ ہے وہ مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا برائے وزارت سماجی بہبود مشال یوسف زئی، جسے حسان نیازی صاحب نے 2022 کے مڈ میں پی ٹی آئی میں شامل کیا اور پھر سیدھا عمران خان صاحب کے بنی گالہ میں لے گیا، ان کی کارستانیوں سے، جس سے پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کے سوچ اور نظریے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس پر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو، تاکہ میرے آپ کے ویلاگ ہیں وہ ریگولر آپ کو ملتے رہیں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔